اس جدیدیت کے نتیجے میں، اس ماڈرنزم کے نتیجے میں، اس انلائٹمنٹ کے نتیجے میں میڈیا بھر گیا ہے ان ظالموں سے جو خدا کے قانون کو توڑتے ہیں اور نیا ایک ماڈرن اسلام پیش کرنے کے چکر میں ہیں۔ اچھا، اسلام کو زمانے کے مطابق چلاؤ، اسلام قدم بہ قدم زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام تاریخ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جتنے آ کر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، جنہیں فارسی نہیں آتی اور معروم کی مثنوی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور عربی کے 4 حرف نہیں پڑھ سکتے اور ابن عربی پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ابھی 2 سال پہلے تک کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب خون اس ملک میں نہ بہتا ہو، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، سینکڑوں بیچارے بے گناہ شہید ہو جاتے تھے۔ آخر کوئی طاقت تو اٹھی، ضرب غضب، انہوں نے ضرب غضب شروع کیا، آخر اب کچھ امن سکون ہوا ہے نا۔ یہ جو طاقت اٹھی اور اس نے امن اور سکون قائم کیا، اس طاقت کو ذرا خیال نہیں آتا کہ اس میڈیا کو بھی کنٹرول کرے؟ انہیں ذرا خیال نہیں آتا کہ وہاں پر جسم مرتے تھے، یہاں پر روحیں مرتی ہیں۔ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ ظفر اور کس کا قصہ چل رہا ہے، کس خاتون کا، جنسی ہراساں اور ایسے لفظ۔ بچہ باپ سے پوچھتا ہے، چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا دینے چلا ہے میڈیا؟ جو خون اور قتل پہ قابو پا سکتے ہیں، انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ یہاں پر روحیں مر گئی ہیں، روحیں مر رہی ہیں، یہ اگلی نسلیں تباہی کی طرف چل رہی ہیں۔ کیا اس سے کم کوئی کسر باقی ہے کہ ہم اب کھلے بندوں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ رہی ہیں؟ روز کوئی نہ کوئی قصہ سننے میں آتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرب غضب کے ذریعے خون پر قابو پا سکتے ہیں، وہ طاقت کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میڈیا میں یہ جو آنا شروع ہوا ہے، ایک مدت ہو گئی، اب تو کئی سال ہو گئے کہ اسلام کو ماڈرن بناؤ، اسلام کو ماڈرنائزیشن کرو اور اسلام کو وقت کے مطابق بناؤ۔ بھئی آخر وقت اسلام کے مطابق کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ وہ اپنے معاشرے کو بجائے اس کے کہ اسلام کے مطابق ڈھالیں، وہ اسلام کو کانٹ شانٹ کر کے مغربی تہذیب کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ شروع ہو گیا ہے۔ فرض کر لیجئے لباس ہے تو ہاں یہ لباس بھی اسلام میں جائز ہے، پردہ ہے تو اتنی تو اسلام نے اجازت دی ہے اور اتنی اجازت نہیں دی، اور عشاء کی 17 رکعتیں کیا پڑھنی ہے یار، 9 سے بھی کام چلتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 9 سے بالکل کام چلتا ہے۔ دفتر میں جاتے ہوئے اگر کوئی آدمی گھٹنوں کے نیچے سے ذرا سا لے کے ناف تک ایک لنگی باندھ کے چلا جائے اور کوئی پوچھے کہ میاں کیسے آئے، کیا حساب شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے اور عقلاً آپ کو آخر کیا تکلیف ہے اس سے، تو کوئی گوارا کرے گا؟ ایک بچہ ہاتھ پہ تھوک کے چاٹ لیتا ہے، کہتا ہے ابا تھوک بھی پاک ہے، چاٹنا بھی جائز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کر لو اسے اسلام کے مطابق۔ یہ جتنا معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے، یہ ایک پوری مہم ہے کہ اسلام کو وقت کے مطابق بنایا جائے۔ اسلام کو وقت کے مطابق بنانے کا مطلب دوسرے لفظوں میں سیدھا سادہ یہ ہے کہ ختم نبوت بیکار ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کے آئے تھے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اجتہاد کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو وقت میں مسائل پیش آئیں، لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ ختم نبوت کا درپردہ انکار ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم ایک اور نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر جو کچھ بھی بھرا ہوا ہو اور اس بوتل میں جو کچھ بھی بھرا ہوا ہو اسے گرین پینٹ کر دیا جائے تاکہ اسلام کے مطابق لگے، اور اندر چاہے وہ کفر بھرا ہو۔ دوسرا بہت بڑا نقصان جو اس امت کو پہنچا ہے، اس ملک کو پہنچا ہے، اسلام کے موضوعات پہ اب بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے موضوع پہ گھر میں بات نہیں ہو سکتی۔ 4 دن کسی کو نماز کا کہہ کے دیکھیں، 5ویں دن یا وہ جھوٹ پہ اتر آئے گا یا اس کے سامنے سے ہٹ جائے گا جو اسے نماز کا کہتا ہے،
اور روزے کے لیے وہ تو خیر پھر بھی ابھی رسم باقی ہے، حج اس سے بھی زیادہ اٹھ گیا ہے، سرمایہ دار ہیں اور حج نہیں کرتے، اور ذرا خدا کا خوف نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاء یمت یہودین او نصرانین، یہودیوں کے مرے عیسائیوں کے مرے میری امت میں سے نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے حج فرض کر دیا اور تم میں سے کسی پہ اور وہ نہ آئے ہمارے گھر کی زیارت کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس پوری کائنات کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کے ہاں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا اگر وہ سورج اور زمین کے درمیان کی کشش کو ختم کر دے اور ساری دنیا جا کر 6-7 گھنٹے میں سورج میں جا کے بھسم ہو جائے، اور اس کائنات میں کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی کوئی مخلوق کبھی آئی تھی نہیں آئی تھی، کائنات میں نام و نشان اس کا باقی نہ رہے، اللہ کو کیا فرق پڑ جاتا؟ کچھ بھی۔ آپ پردے کی بات کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن اور میڈیا میں جہاد اپنے اصل معانی میں کر سکتے ہیں، جس کو دیکھو جہاد کے خلاف، ارے یار جہاد کے خلاف آپ یہ کہیے کہ جہاد کن کے ذمے ہے، شریعت نے کن مواقع پہ ان کا حکم دیا ہے، جہاد کب ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے، سرے سے جہاد ہی کی نفی کر دینا کہ نہیں بس اس کا نام ہی نہیں لینا، اب یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم، اس پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے؟ اس کا متبادل لانے کی کوششیں کس حد تک کامیاب؟